سونا دین کمیونٹی کے سرکٹ علامہ رشید ترابی صاحب خطاب فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقول وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ آخری تقریر ہے یہاں، اور کل صبح جلوس کی ایک مجلس کے بعد پھر شام میں یہاں جشن تاج پوشی حضرت حجت چونکہ ہم اپنی فکر کے آخری حصے سے اس وقت مربوط ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک مختصر سی تمہید کے بعد آپ کی خدمت میں اصل مبحث کو پیش کیا جائے، اسی توقع کے ساتھ کہ اللہ نے چاہا تو بہت سی باتیں محفوظ رہ جائیں گی۔ سب سے پہلے عزیزو، جو امر قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اگر اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، اور ایسا خالق کہ جس نے ہر ذرے کی خلقت میں کسی مقصد کو رکھا ہے، اور اگر یہ کائنات با مقصد ہے، اگر اس نظام سے کچھ مدعا ہے تو دو حالتیں ہوں گی، یا تو یہ کہ کائنات کو بنا کے خالق غافل ہو گیا، یا یہ کہ کائنات کو بنا کے خالق نے ربط کو باقی رکھا، مخلوق سے اپنے ربط کو باقی رکھا۔ ہم
مفوضہ نہیں ہیں. مفوضہ وہ فرقہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خداوند علی اعلیٰ نے کارخانے حیات کو بنا کے اپنے بندوں کے حوالے کر دیا اور وہ آرام لے رہا ہے. ہم مفوضہ نہیں ہیں. اور دنیا میں جتنے باہوش بادین و دیانت انسان ہیں وہ یقیناً اس امر میں آپ کا ساتھ دیں گے کہ خالق کائنات نے کائنات کو خلق کر کے کائنات سے اپنے ربط کو باقی رکھا ہے. اس کا ربط چونکہ وہ حقیقت نور ہے اس لیے اس کا ربط بھی اسی تجرد کے ساتھ ایک ایسی بلندی سے ہوگا خلقت کی کہ جس میں کہیں نہ کہیں تجرد آ جائے اور وہ تجرد وہ ایبسٹریکٹنس ذروں میں نہیں, تنکوں میں نہیں, جمادات میں نہیں, نباتات میں نہیں, حیوانات میں نہیں, عالم کے ہوتے ہوئے جاہل میں نہیں, عارف کے ہوتے ہوئے نادان میں نہیں, کامل کے ہوتے ہوئے ناقص میں نہیں, عقل کے ہوتے ہوئے جسم میں نہیں. کمال تجرد کو پیش کرنے والی مخلوق عقل ہے. عقل سے ارتباط خالق ہر آن باقی ہے. عقل بشر سے ارتباط خالق ہر آن باقی ہے. اور اگر یہ ہے کہ اس کا ربط کائنات سے منقطع نہیں ہو سکتا اور اس کو ہر لحظہ اپنی مخلوق کی فکر ہے, تو مخلوق میں جو سب سے اشرف ہو اس کو چھوڑ کر ادنا کی فکر, وہ مخلوق جو اعلیٰ ہو اس کو چھوڑ کر پست کی فکر, اس کی ربوبیت کے شایع نشاں نہیں ہے. فکر اس معنی میں کہ جہاں ایک وعدے کا دن ہو اور جس وعدے کے دن کے لیے ایک با مقصد کائنات خلق کی گئی ہو اور اس با مقصد کائنات میں انسان کو اشرف مخلوقات بنایا ہو اور اس انسان کو دولت عقل سے آراستہ کر کے یہ ارشاد ہوا ہو کہ اس عقل سے پرسش ہوگی, اس عقل سے پوچھا جائے گا, تو قیامت میں عقل کو آنا ہے, بے عقلی کو نہیں. قیامت میں عقل سے پرسش ہوگی, تنکوں سے نہیں, ذروں سے نہیں, جمادات سے نہیں, نباتات سے نہیں, حیوانات سے نہیں. یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا رب اعلیٰ کے مقابل میں ادنا سے نہیں رہتا, بلند کے مقابل میں پست نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر کمال تجرد میں کسی سے رابطہ پیدا ہو سکتا ہے تو وہ عقل سے ہے. اس لیے کہا اول ما خلق اللہ العقل, سب سے پہلے خدا نے عقل کو پیدا کیا اور اس کو بڑی بڑی دولتیں عطا کی. یہ گفتگو ہو چکی ہے. اس کے بعد ارشاد ہوا کہ حساب تجھی سے لیا جائے گا. بے عقل پر تکلیف شرعی نہیں ہے. اگر عقل نہیں ہے تو تکلیف نہیں ہے. دیوانے سے ہر عبادت ساقط ہے, ہر حکم ساقط ہے, ہر عمل ساقط ہے. دیوانہ مرفوع القلم ہے, دیوانے سے پرسش نہیں ہے. جب دنیا میں نہیں ہے تو آخرت میں کیا پرسش ہوگی؟ جب دنیا کے قانون میں دیوانہ گرفت میں نہیں آتا تو آخرت کے قانون میں کیا دیوانہ گرفت میں آئے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث محفوظ ہو رہی ہے کہ ذات واجب کا ارتباط بندوں سے قائم ہے. بندے وہ جو صاحب عقل ہیں, تو ہر آن بندوں پر نظر ہے, ہر آن بندوں پر نظر ہے. مگر یہ ہے
کہ اس ربط کو اپنے بندوں سے باقی رکھنے کے لیے خالق جو بندوں سے اپنے ارتباط کو باقی رکھنا چاہتا ہے، اس ارتباط کو باقی رکھنے کے لیے کیا جاہل سے کام لے گا؟ کیا نادان سے کام لے گا؟ عقل رکھنے کے باوجود کسی ایسے دیوانے کو تلاش کرے گا جو عالم جذب میں اپنے سر و پا کی خبر نہ رکھے؟ آخر انسانیت کے لیے اور انسانیت کو پیغام پہنچانے کے لیے اور انسانیت سے قدرت اپنے آپ کو مربوط رکھنے کے لیے کیسے بندے کو چاہتی ہے؟ بھئی یہ بحث نہایت اہم۔ یہ لازم ہے کہ جب سے انسان خلق ہوا ہے ہر دور میں ایسے انسان آتے رہے کہ جو اعلیٰ ہوں، حکمت والے ہوں، صاحب عقل ہوں، صاحب ہوش ہوں، صاحب شعور ہوں، بندگی کے مقصد کی تکمیل کر رہے ہوں، ذات واجب سے قربت تمام رکھتے ہوں، تاکہ ایسے بندے پر نظر جائے اور اس بندے کی فکر میں کلام کرے، اس بندے کی عقل میں کلام کرے اللہ، اور اس کے بعد اس بندے کو واسطہ بنائے، اب وہ نبی ہو، وہ رسول ہو، وہ حجت ہو، وہ ولی ہو، وہ امام ہو۔ لم يخل سبحانه خلقه من نبي مرسل او كتاب منزل او حجة لازمة او مهجة قائمة على ذلك نسلت القرون ومدت الدهور وسلفت الآباء وقلبت الأبناء إلى أن بعث الله سبحانه محمدا صلى الله عليه وسلم۔ زمانہ بغیر حجت کے نہیں رہتا۔ لم یخل سبحانہ خلقہ من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمہ، زمانے کو خداوند علی اعلیٰ کبھی خالی نہیں رکھتا، بغیر نبی کے نہیں رکھتا، بغیر حجت کے نہیں رکھتا، بغیر کتاب کے زمانے کو خالی نہیں چھوڑا جاتا۔ اسی طرح سے سلف سے خلف تک زمانہ گزرتا جا رہا ہے اور اسی طرح سے حجتیں اللہ کی پہنچتی جا رہی ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس سلسلہ حجت میں وہ آیا جس کا اسم گرامی محمد ہے۔ اس منزل پر ایک مرتبہ پھر غور و فکر۔ کائنات خالق کائنات سے بے ربط نہیں ہے۔ اگر ربط ہے کائنات سے تو تنکوں سے نہیں ہے، ذروں سے نہیں ہے، جماد و نبات و حیوان سے نہیں ہے، انسان سے ہے۔ اگر انسان سے ہے ربط تو اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ادنا سے نہیں ہے، عاقل کے ہوتے ہوئے دیوانے سے نہیں ہے، کامل کے ہوتے ہوئے ناقص سے نہیں ہے۔ چونکہ مدارج خلقت ہیں اس لیے ہر دور میں کمال ہونا چاہیے، ہر دور میں کمال کو ہونا چاہیے، وہ نبی کی صورت میں ہو، وہ حجت کی صورت میں ہو، وہ ولایت کی صورت میں ہو۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ جن کو دنیا زمین میں کمزور بنائے ہم ان کو وارث بنا کر امام بنا دیں۔ وَنُرِيدُ، ہم نے ارادہ کیا ہے، ان نمنا، کہ احسان کریں ہم، علی الذین استضعفوا فی الارض، ان لوگوں پر جن کو زمین میں کمزور بنایا گیا ہے، وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو امام قرار دیں، وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم ان کو وارث بنائے۔ وارث وہی جہاں میراث ہو، وارث وہی جہاں مورث ہو، کسی سے لینا ہے اور کسی کو پہنچانا ہے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، تاکہ فرعون کا لشکر جان لے، حامان کا لشکر جان لے، فرعون و حامان اور ان دونوں کے لشکر والے جان لیں کہ جس چیز سے آخر ڈر رہے تھے وہی ہو گیا، جس چیز سے خطرہ تھا وہی ہو گیا۔ امامت کے ذکر میں فرعون و حامان کی گفتگو، امامت کے ذکر میں فرعون و حامان کی گفتگو بہت ہی کمال حکمت الہی پر مبنی ہے۔
گفتگو یہاں تک پہنچ گئی تو ایک جملہ آغاز تقریر ہی میں کہ ان حضرات کو یقیناً زحمت ہوگی اور میں ان سے خجل ہوں جو میری تقریر کو کھڑے ہو کر سن رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ذرا سی دیر ہو جائے آج افہام و تفہیم میں تو وہ کبیدگی یا خاطر کو محسوس نہ کریں. شیخ صدوق محمد ابن بابہ قمی جن کا سن وفات 381 ہجری ہے، ان کے دور میں آل بویح کے مشہور حاکم رکن الدولہ تھے. علماء نے رکن الدولہ سے شکایت کی کہ شیخ صدوق کسی بحث میں بھی جب جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ سیدھے سیدھے بحث کریں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مقابل کو بھی دیکھیں، مخالف کو بھی دیکھیں، ضدوں کو بھی دیکھیں، اور کچھ یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا. رکن الدولہ نے طلب کیا دربار میں، کہا شیخ میں تمہارے علم و فضل کا معترف ہوں، مگر یہ کیا بات ہے؟ کیا بغیر ضدوں پر گفتگو کیے کہ فضائل میں تکمیل نہیں ہوتی؟ میں اسی آیت پہ گفتگو کر رہا ہوں، وَنُرِيدَ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. کیا فضائل میں تکمیل نہیں ہوتی؟ کہا ایھا الامیر قطعا نہیں ہوتی، تکمیل ہی نہیں ہوتی فضائل. کہا کیوں؟ کہا فضیلت کی تکمیل اسی وقت ہے جب کہ معرفت ہو، اور معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جبکہ ضدوں سے اختلاف نہ کیا جائے. کہا یہ شیخ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، انسان اپنے محبوب کی راست گفتگو کرے. تو کہا ایھا الامیر یہ کیسی باتیں ہیں؟ محبوب کائنات، محبوب عالم، ساری کائنات کے لیے، ساری مخلوق کے لیے جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہے وہ خالق کا تصور ہے، اور خالق ایک ہے. مگر جس کلمے کو آپ اور ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ضد سے خالی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ. اور کہا یہ امیر بات یہ ہے کہ اگر دل میں مسیلمہ کذاب، سجاح تمیمی، اسود عنسی سے محبت ہو تو رسول کی رسالت کا عقیدہ بیکار ہے. اس لیے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، سجاح تمیمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. جب تک کہ ان کی نبوت سے اختلاف نہ کیا جائے ختم المرسلین کی نبوت درجہ کمال پہ کیسے پہنچے گی؟ اور کہا ایھا الامیر بات یہ ہے کہ جس دن لاکھوں کے مجمع میں ختمی مرتبت نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں تمہارے نفوس سے اولا و مولا ہوں کہ نہیں ہوں، اور سبوں نے کہا کہ ہاں، تو اس وقت کسی کے دست حق پرست کو بلند کر کے کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے. تو اب قیامت تک جب تک اس کی مولائیت کی گفتگو ہوتی رہے گی دوسروں کی مولائیت کو باطل کرنا پڑے گا. رکن الدولہ نے کہا کہ میری سمجھ میں آ گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، یعنی ضدوں کی نفی کیجئے تاکہ حقیقت ابھرے، حقیقت کو آپ پہچان سکیں. شیخ صدوق نے کہا ایھا الامیر ضدوں کا ذکر اس لیے لازم کہ جب تک مزاحمت کا ذکر نہ ہو انسان کی شرافت ابھرتی نہیں ہے. مزاحمت جب تک سامنے نہ ہو انسان کی شرافت نکھرتی نہیں ہے.
تو یہ گفتگو تو سلسلے کی تھی. اس کے بعد انہوں نے ایک اور سوال کر دیا رکن الدولہ نے، وہ آپ کے معلومات کے اضافے کے لیے ضروری ہے، اس لیے اس خبر کو تکمیل تک پہنچائیں. اس واقعے کو قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث نے لکھا ہے. رکن الدولہ نے کہا کہ میں سمجھ گیا آپ کا مطلب، مگر یہ عجیب بات ہے کہ آپ سلسلہ حجج کو 12 میں معین کر دیں، سلسلہ حجج کو آپ 12 میں محدود کر دیں. یہ عدد کیوں ہے؟ کہ ایھا الامیر ہر فریضے کے لیے عدد ہے. یاد رکھنے کے ہر فریضے کے لیے عدد ہے، جہاں فرض ہے وہاں عدد ہے. کہ نماز فریضہ ہے، عدد ہے. 5 وقت کی نماز 2 رکعت 4 رکعت 4 رکعت 3 رکعت 4 رکعت. روزہ 30 دن کا روزہ، زکوٰۃ یہ نصاب، حج یہ دن، یہ تاریخ. ارشاد فرمایا بغیر عدد کے فریضہ نہیں ہے، اور امامت سب سے بڑا فریضہ ہے. شیخ صدوق اپنے کمال علم پر جواب دے رہے ہیں. کہا کہ میں اس مسئلے کو بخوبی سمجھ گیا، اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس طرح سے میری بعض اہم میرے شبہات کا جواب دیں. چونکہ یہ گفتگو بڑی طویل ہے اور بہت سے سوالات اس نے ایک ہی نشست میں کر دیے، اس لیے پھر کبھی کسی موقع پہ یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے. اسی صحبت میں یہ بھی سوال کیا گیا کہ یہ کس نے سنا، کیوں سنا، کیسے سنا کہ سر حسین نے سورہ کہف کی آیت پڑھی. رکن الدولہ نے پوچھا ہے شیخ صدوق، جوابات دیے. میں جس سلسلے پہ ہوں وہ خود اتنا طویل ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ درمیان سے کوئی گفتگو چھڑ جائے اور پھر ہم کو ہماری فکر دور لے جائے. صورتحال یہ ہے کہ ہر دور میں، ہر کور میں، ہر زمانے میں، جیسا کہ کل عرض کر چکا، اس سے پہلے عرض کر چکا، فی البرہۃ بعد البرہۃ، ہر مہلت میں، ہر فرصت میں، یہ امیر المومنین کا خاص اصطلاح ہے. وہ فی ازمان الفترات، وہ زمانہ کہ جہاں ایک نبی آ کے جا چکا ہو، ایک نبی کا انتظار ہو رہا ہو، زمانے فترت. ارشاد فرماتے ہیں بغیر حجت کے یہ زمانہ نہیں رہتا، حجت لازم. نبی ہو تو ہے حجت ہے، نبی نہ ہو تو کوئی حجت ہے جو مابین عبد و معبود پیغامات الہی کو قبول کرے اور بطرز ولایت اور بصورت ولایت اور بمقام ولایت عباد کو تقسیم کرتی جائے. ایک ایسی ذات لازم ہے. یعنی اس کو کبھی نظر انداز نہ کریں اس بحث کو. اگر کائنات میں مقصد ہے تو ربط ہے، خالق و مخلوق کا ربط ہے. اگر ربط ہے تو نادان سے ربط نہیں ہے، دانا سے ربط ہے، حکیم سے ربط ہے، خبیر سے ربط ہے، ولی سے ربط ہے، علیم سے ربط ہے، جاہل سے ربط نہیں. اور اگر یہ افراد ہیں تو ہر دور میں ہیں. 11 ہجری میں ختم المرسلین دنیا سے اٹھ گئے، حجت ہے، حجت ہے اور حجت کو رہنا ہے. اگر خلافت راشدہ حجت ہے تو یا 36 میں ختم ہوئی یا 40 میں ختم ہوئی، پھر کہاں ہے حجت؟ پھر کہاں ہے حجت؟ اس لیے حجتیں دور اموی میں نہیں ہیں، شاہان عباسی میں نہیں ہیں، ترکان تاتار میں نہیں ہیں، آل صفاریہ میں نہیں ہیں. حجتیں شاہیوں اور شہنشاہیوں میں نہیں ہیں. اس لیے
کہ کم استخلف الذین من قبلہم، ہمارا طریقہ جعل خلافت کا، اعلان خلافت کا اور اپنے نمائندگی کو باقی رکھنے کا اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے کہ پہلے تھا. یعنی نمرود کے ہوتے ہوئے ہم نے ابراہیم کو بنایا، فرعون کے ہوتے ہوئے موسیٰ کو بنایا، شاہیوں کے ہوتے ہوئے ہم نے غریب گھرانوں میں سے افراد چن لیے. تو یہ سمجھنا کہ بعد رسول ہم شاہیوں کو پھر منتخب کریں گے، یہ نہیں ہوگا. کما استخلف الذین من قبلہم، اسی طرح سے یہ استخلاف ہے جیسے کہ پہلے تھا. شاہیاں گزر گئیں اور حجت کے بعد حجت کا آنا لازم. اس موقع پر ایک عجیب بات یاد ہے، اور وہ یہ کہ فتح ابن قاقان متوکل کا وزیر ہے، بڑا اہم وزیر ہے، بڑا قابل وزیر ہے. اس کا بیٹا احمد نام ہے، احمد ابن فتح ابن قاقان. اس کو صاحب وافی فیض کاشانی نے لکھا، آپ بھی محفوظ کریں. احمد بیان کرتا ہے کہ میرا باپ چونکہ انتہا سے زیادہ قابل تھا اور بادشاہوں کی نظر تھی اس پر اور بادشاہ اس کا بڑا احترام کرتے تھے، اس لیے یہ کسی کی تعظیم نہیں کرتا تھا. میرے باپ نے کبھی کسی کی تعظیم نہیں کی سوا خلیفہ وقت کے، اور وہ بھی اپنی مصروفیت کے بعد وہ اس طرح سے تعظیم کرتا کہ جیسے کچھ کاغذوں کی طرف مصروف ہے اور کچھ بادشاہ کی طرف متوجہ ہے. وہ بیان کرتا ہے کہ میں اسی طرح سے اس کی دربار میں ایک دن موجود تھا اپنے باپ کے کہ ایک مرتبہ اعلان کیا گیا کہ ابن الرضا آ رہے ہیں. میں نے دیکھا اپنے باپ کو کہ وہ راشا برندام ہو کے اٹھا، کاغذوں کو پھینکا، دروازے کی طرف دوڑا، پردے کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور ایک 24 برس کا صاحبزادہ اس میرے پدر گرامی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہوا نظر آیا. جب وہ نزدیک آئے تو اپنے آپ کو اس نے ادب کا پابند کیا فتح ابن قاقان نے، اور دیر تک اپنے زانوؤں کو دبائے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ گفتگو کرتا رہا. ایسے میں اعلان کیا گیا کہ متوکل آ گیا. بہت ہی ادب سے کہا کہ اگر حضور کو ناگوار نہ ہو تو اس حجرے میں آپ تشریف لے چلیں. آپ گئے، متوکل آیا اور اس نے کچھ دقیقے بات کی اور اس کے بعد وہ رخصت ہو گیا. جب وہ بزرگ باہر آئے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی جاتے ہیں. وہ گئے اور دروازے تک پہنچا کہ جب واپس آیا تو بیٹے میں تاب نہ رہی. پوچھنا چاہا مگر دیکھا کہ باپ مصروف ہے، تمام دن مصروفیت میں گزر گیا. اسی طرح سے احمد بیان کرتا ہے کہ میں کھڑا رہا یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر میرے باپ کو فرصت ملے تو میں پوچھ لیا کون ہے. تو ایک مرتبہ نصف شب کے وقت فتح ابن قاقان نے اپنے سر کو بلند کیا، دیکھا بیٹا کھڑا ہوا ہے. کہا کیا بات ہے صبح سے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کچھ نہیں. وہ کون شخص تھا؟ وہ کون شخص تھا؟ کہا تو نہیں پہچانتا، یہ علی نقی کا بیٹا حسن عسکری ہے. آج دنیا میں اللہ کی حجت ہے، اس کے علم کا جواب نہیں ہے، اس کے فضل کا جواب نہیں ہے، اس کے زہد و تقوی کا جواب نہیں ہے. مگر تو نے اتنی پریشانی کیوں ظاہر کی؟ کہا کچھ نہیں. اے پدر گرامی میں نے آپ کو کسی کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. کہا ہاں میں نے کسی کی تعظیم نہیں کی، مگر یہ مشرق و مغرب میں اللہ کی حجت ہے، اس کے علم کا جواب نہیں ہے. احمد ابن فتح ابن قاقان بیان کرتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ایک اور شخص ہے. لوگوں نے کہا کہ سادات کرام سے اور ابناء امام سے کوئی آپ سے ملنے کے لیے آئے. کہا آنے دو. تعظیم نہیں کی. اس نے سلام کیا. اس نے اسی طرح سے سر کو جنبش دی. بیٹھنے کو کہا کس چیز نے تم کو ہم تک پہنچایا؟ کہا حضور بات یہ ہے کہ میرے برادر گرامی لاولد ہیں. یعنی اشارہ کیا امام حسن عسکری کی طرف. آنے والے کا نام جعفر ہے، جو پہلے کذاب بعد میں طواب کے نام سے مشہور ہے.
تو میرے بھائی لاولد ہے، اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ میں ہر سال 3 لاکھ دینار طلائی حکومت کو ادا کروں گا اگر حکومت مجھے امام بنا دے۔ صاحب وافی فیض کاشانی بیان کرتے ہیں کہ فتح بن قاقان کو غصہ آ گیا اور اس نے یہ جملے کہے کہ اے احمق، یہ ہمارا تخت، یہ ہمارا تاج، یہ ہمارا لشکر، یہ ہمارا بیت المال، یہ ہماری پوری قوت فقط آج کل اسی بات میں صرف ہو رہی ہے کہ وہ تیرا بھائی جو امام ہے اس کی طرف دنیا متوجہ نہ ہو، اور ہماری ساری طاقت اس کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو ہم کو روپیہ دینا چاہتا ہے امامت کے لیے؟ اگر تیرے پاس بھی وہی علم و فضل ہوتا تو ہم دینے والے کون؟ اور اگر تیرے پاس وہ علم و فضل نہیں ہے تو ہماری حکومت تو کیا، ساری اقلیم کی اور ساری کائنات کی حکومتیں تجھ کو امامت نہیں دے سکتی۔ فتح بن قاقان نے یہ جواب امام حسن عسکری کے برادر گرامی کو دیا کہ جو یہ شکایت لے کر آئے تھے کہ امامت ان کو منتقل کر دی جائے۔ تو آپ نے دیکھا اتنی نزدیکی سے دنیا امامت کو نہ سمجھ سکی، یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اسی گھر سے ہیں، اسی خاندان سے ہیں، اسی نسل سے ہیں، مگر بھائی کی حقیقت امامت کو پہچان نہ سکا۔ وہ سمجھے کہ شاید حکومت دیتی ہے، اور 3 لاکھ دینار طلائی کا وعدہ کیا اور وہاں سے ایک غلط لفظ سن کے نکل آئے سوچتے ہوئے کہ واقعی یہ عالم ہے۔ سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تو آئیے ایک اور بات، بنی عباس کا خاتمہ 654 ہجری میں ہو گیا۔ 654 ہجری تک بنی عباس آئے ہیں، 132 سے 654 تک آئے۔ آخری خلیفہ مستعصم ہے، آخری خلیفہ کے جس کے بعد بغداد تباہ ہو گیا۔ اسی کے لیے مشہور مرثیہ ہے سعدی کا، آسمارا حق بوت گر خون بارت برزمی برزوال ملک مستعصم امیر المومنین، مشہور مرثیہ۔ مستعصم سے پہلے جو خلیفہ تھا وہ مستنصر ہے، اس نے بھی 20 برس حکومت کی، بڑے تزک و احتشام کا خلیفہ تھا، اور اپنے جلال و جبروت کو باقی رکھنے کی اس نے بڑی کوشش کی۔ احمد ابن عیسیٰ اس کا وزیر ہے، بیان کرتا ہے کہ ایک دن اس نے اعلان کیا کہ میں سرمن راہ کی بیرونی آبادیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو شہر سے باہر ہیں۔ کہا ہم ساتھ ہو گئے، ایک مقام پہ پہنچ کے کہا یہ کس کا روضہ ہے؟ کہا امیر یہ 2 امام ہیں، علی نقی اور حسن عسکری۔ مستنصر اندر گیا، خاموش کھڑا رہا، دیکھتا کیا ہے کہ جوگ جوگ لوگ آ رہے ہیں، اور پہلی آواز بلند ہوتی ہے السلام علیکہ یا ابن رسول، اور بادشاہ وقت خاموش دروازے سے پشت لگائے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ جو داخل ہوتا ہے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اور اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور وہ پھر آگے بڑھ کے اپنا رخسار زری پہ رکھ دیتا ہے۔ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، تنہائی میں گفتگو ہوتی ہے۔ دیر تک مستنصر روضے میں کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا، باہر نکلا اداس نکلا، کہا کہیں اور چلو۔
وہاں سے 2 میل دور بنی عباس کے بادشاہوں کی قبریں تھیں. وہاں پہنچا تو دیکھا ساری قبریں ٹوٹی ہیں, ٹوٹی پڑی ہیں, ویران ہیں, برباد ہیں, مکانوں کا نشان نہیں ہے. شہر کے جانور وہاں جمع ہوتے ہیں, مزبلہ ہے, یعنی سارا کچرا وہاں ڈالا جاتا ہے. وزیر نے آگے بڑھ کے کہا حضور یہ آپ کے اجداد کی قبریں ہیں, ان کے لیے کچھ تو کیجئے, کوئی گرانٹ, کوئی ایسی رقم ان کے لیے مقرر کی جائے کہ ان کے قبروں کی نگرانی ہو, کوئی یہاں آدمی معین ہو, کم از کم اتنا ہو. تو پلٹ کے کہا میں سب کچھ کر دوں, سلام کرنے والے کہاں ہیں؟ میں نے بات میں ایک عجیب بات کہی, ذرا سا فکر کو اور وسیع کیجئے. اس کو یہ فکر ہے کہ میں سب کچھ کر دوں, سلام کرنے والے کہاں ہیں؟ صرف اشارتاً کہتا ہوں سبوں نے سب کچھ کر دیا ہے, سب کچھ کر دیا ہے, مگر کوئی سلام نہیں کرتا. گھبرا کے اس کا یہ کہنا کہ میں بنا دوں مقبرے, میں بنا دوں عمارتیں, سلام کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ ہے دعائے ابراہیم کی قبولیت کا عالم کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. پروردگار میں اپنی بعض ذریت کو ایک ایسے میدان میں آباد کرنا چاہتا ہوں جو مقام تیرے محترم مکان سے قریب ہے. پروردگار اس لیے آباد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نماز کو قائم کرے, یہ نماز کو قائم کرے. حکومت کا قیام نہیں ہے, شاہی کا قیام نہیں ہے, بندگی کا قیام. وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. پروردگار انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے, انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے. کیا جلد ہے؟ گفتگو یہاں آ کے رک جائے, ضرور رک جائے, بشرطے کہ آپ یاد رکھ کے گھر کو جائیں کہ یہ ہے وہ معجزہ کہ زندگی کی باتوں کو چھوڑ دو کہ علم کتنا تھا, فضل کتنا تھا, زہد کتنا تھا, کتنے علماء مقابل پہ تھے, کس عالم نے کیا مسئلہ پیش کیا. ہم ان باتوں پہ اب نہیں جائیں گے. کسی میں ہمت ہے تو کسی کی قبر کو سامنے لائے. کسی کے روزے کو لائے, کسی کے مقبرے کو لائے, کسی کے جہاں یہ گفتگو ہوتی ہو. انتم تراجمت وحی, تم ہو وحی الہی کے ترجمہ کرنے والے. انتم معادن حکمت ہی, تم ہو اس کے حکمت کے معدن. ان ذکر الخیر کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومرعہ ومنتہا. اے آل محمد, اگر خیر کا ذکر کیا جائے تو اول تم, آخر تم, ابتدا تم, انتہا تم, مبدا تم, ماوا تم, ملجا تم. اے آل محمد, کلامکم نور, فعلکم الخیر, عادتکم الاحسان, سجیتکم الکرم, شانکم الحق والصدق والرفق. اے آل محمد, تمہاری باتیں نور ہیں, تمہارا حکم عین ہدایت ہے, تمہارا فعل خیر ہے, تمہاری عادت احسان ہے, تمہاری طبیعت کرم ہے. کوئی ہے اس طرح سے فضائل کو بیان کرنے والے کسی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر؟ نیتیں اور ہیں, مرادیں اور ہیں, تمنائیں اور ہیں.
اس مقام بلند پر جا کر دیکھو کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جن کو چن لیا گیا تھا نیابت مرضی الہی کے لیے، جو رضا الہی کے نمائندے تھے، یہ وہ بندے ہیں۔ زمانہ ان کے بغیر نہیں رہتا، ان کے بغیر نہیں رہتا۔ حضرت موسی بن جعفر تک گفتگو پہنچ چکی تھی۔ 183 میں ہارون نے زہر دیا، دور امام رضا آیا، دور امام رضا آیا اور مدینے میں اسیر کر لیے گئے۔ 199 ہجری میں بصرہ لائے گئے، بصرے سے احواز، احواز سے نیشاپور، نیشاپور سے قوم پہنچے اور وہاں سے آگے بڑھ گئے مرو میں۔ 202 ہجری کے آخر تک رہے، مامون نے زہر دے دیا۔ تقی جواد 8 برس کی عمر میں امام ہوئے۔ یہ فکر اور ہے، یہ زندگی اور ہے، اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، فقط اس لیے کہ باتیں ذہن میں رہیں، ذہن میں رہیں، آپ محفوظ کر سکیں۔ بڑا ادب ہے مجلس کے لیے، اور سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ حافظہ ساتھ دے۔ یہ وہ تقیہ جواد ہیں کہ ان کا خادم زکریا ابن آدم، جو ہمارا سب سے بڑا راوی ہے، بہت اہم راوی ہے اس دور کا، زکریا ابن آدم، زکریا ابن آدم بیان کرتا ہے کہ مدینے میں امام رضا کے ساتھ میں آپ کے دولت خانے پر آپ کے حضور میں موجود تھا کہ کچھ دیر وقفے کے بعد آپ نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا تقیہ جواد نظر نہیں آتے۔ آواز دی، بیٹا تقی، کوئی جواب نہیں آیا۔ امام اٹھے، زکریا ابن آدم کے میں ساتھ تھا، دوسرے کمرے میں آئے تو دیکھا امام تقی جواد سر جھکائے زمین پر اس طرح سے بیٹھے ہیں کہ جیسے کسی گہری فکر میں۔ بے اختیار کہا، تقی ہم نے تم کو آواز دی تھی۔ کہاں بابا، میں مصروف ہوں۔ زکریا ابن آدم بیان کرتے ہیں کہ امام تقی جواد کا سن زیادہ سے زیادہ 5 برس کا ہوگا۔ باپ نے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا، کہا کیا سوچ رہے تھے میرے لال؟ کہا بابا میں یہ سوچ رہا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ قیامت میں جب میری دادی فاطمہ زہرا آئیں گی تو ذات واجب کی طرف سے استقبال کیا ہوگا؟ امام رضا نے پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا تقی جواد، یہی فکر، یہ جملہ یاد رکھیں گے، یہی فکر شرائط امامت میں سے ایک شرط ہے، یہی فکر شرائط امامت میں سے ایک شرط ہے۔ یہ ہے تقی جواد۔ 6 برس کا سن تھا جبکہ امام رضا مدینے سے چلے، خانہ کعبہ آئے، تقی جواد کو خانہ کعبہ تک ساتھ آنا پڑا، اور جب خدا حافظ کہا تو اسی وقت تقی جواد رونے لگے۔ امام نے کہا کہ صبر کریں گے بیٹا آپ؟ اس کے بابا صبر کروں گا، اور اس یقین پہ صبر کروں گا کہ اب آپ کو دیکھ نہ سکوں گا۔ امام گئے، مامون نے زہر دیا۔ 203 ہجری دور امام تقی جواد شروع ہوا، اور 8ویں برس میں مسند امامت پر فائز ہوئے۔ 203 میں 220 میں آپ کو زہر دیا گیا۔ سن اقدس 25 سال کا تھا، 25 سال کا۔ باب الحوائج کے پاس باب المراد دفن کر دیے گئے۔ موسی بن جعفر کے پہلو میں امام تقی جواد کو دفن کیا گیا۔ امام علی نقی مسند آرائے امامت ہوئی، اور 33 برس کا دور امامت۔
عسکریین سے مراد دو امام ہیں، امام علی نقی اور امام حسن عسکری۔ جب کہا جائے گا عسکریین تو امام علی نقی اور امام حسن عسکری۔ اور ہمیشہ روات نے پریشانی کا اظہار کیا ہے ایک ایسے وقت پہ جب راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے ابو الحسن عسکری سے سنا، اس کے معنی امام علی نقی ہے، کیونکہ یہ ابو الحسن ثالث ہے، تیسرے ابو الحسن عسکریین۔ اب امام علی نقی مدینے سے ہٹ گئے، سرہ من رائے، اور اس طرح سے آئے کہ یہیں کے ہو گئے۔ وہ دن بھی آیا کہ یہیں فتح بن قاقان تخت کے داہنے جانب بیٹھا ہوا تھا اور متوکل پورے سامرے کی چکریں کاٹ رہا تھا۔ غضب کی گرمی تھی، بلا کی تابش تھی، مگر شرط اس کی یہ تھی کہ امام علی نقی تخت کے سامنے پیادہ پا دوڑیں۔ یہ تاریخ معلوم ہے آپ کو، دن بھر اس کا تخت رواں چلتا رہا اور دن بھر امام علی نقی پیادہ پا تخت کے سامنے دوڑتے رہے۔ فتح بن قاقان بیان کرتا ہے جب وہ دن ختم ہو گیا اور متوکل گھر میں گیا، میں دوڑتا ہوا آیا، میں نے پہائے اقدس سے امام پہ اپنے سر کو رکھا۔ امام نے میری طرف دیکھ کے کہا ہاں ہاں، علی نقی کی عزت اللہ کے پاس ناقہ صالح سے کم نہیں ہے۔ فتح بن قاقان بیان کرتا میں گھبرا گیا اس جملے سے، اس لیے کہ پے کنندہ ناقہ صالح کو دنیا میں 3 دن کی اجازت ملی تھی، تیسرے دن متوکل مر گیا اور حکومت دوسرے ہاتھوں پہ آئی۔ مگر دنیا کی نگاہیں امام پہ جمی ہوئی ہیں۔ رومن امپائر سے عالم اسلام نے ایک عجیب لہو و لعب کو اختیار کیا تھا، اور وہ یہ کہ بنی عباس کے بادشاہوں نے برکت الصبا کی بنا ڈالی۔ وہ اس طرح سے کہ ایک بڑے میدان میں درندے پالے جاتے اور اطراف لوہے کی سلاخیں لگائی جاتی۔ یہ رومن امپائر سے حاصل کیا تھا اسلام نے، اور اس میں درندے بھوکے رکھے جاتے، اور جس کو سزا دینی ہوتی اس کو برکت الصبا میں پھینک دیا جاتا۔ امام علی نقی کو برکت الصبا میں ڈال دیا گیا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ بھوکے درندوں نے اپنی پیشانیاں امام کے قدموں پر رکھ دی۔ ہزاروں تماشائی حیران تھے کہ یہ کون ہے، مگر دنیا کو نہیں معلوم تھا یہ مادت المواد پہ حکومت کرنے والا ہے، اولا بالتصرف ہے، ذرات عالم پہ اس کی حکومت ہے، طبیعت پہ اس کی حکومت ہے، مادے پہ اس کی حکومت ہے۔ ہر طرح سے امتحان لیا گیا اور آخر میں وہ دور بھی آیا کہ 254 ہجری میں امام علی نقی کو زہر دیا گیا، اور اس طرح سے یہ روداد زندگی ختم ہوئی اور پہلی قبر سامرے میں بنی، ایک اور مرکز، ایک اور مقام نورانیت کے لیے۔ نجف، کربلا، کاظمین، سامرہ پہلی قبر بنی۔ لیکن یہ طے ہو چکا تھا کہ جیسے ہی امام علی نقی کی شہادت ہوگی امام حسن عسکری سامرہ آ جائیں گے۔ 8ویں ربیع الاول جس کی شب میں آپ یہ تقریر سن رہے ہیں منسوب ہے امام حسن عسکری سے۔ میں چاہتا تھا کہ حجتوں کے متعلق فقط اتنا علم ہو جائے کہ ان کے نام کیا ہیں، ان کی بلندیاں کیا ہیں، ان کی عظمتیں کیا ہیں۔ ثبوت وہی جو ابھی پیش کیا جا چکا کہ دنیا کے لیے وہ محل سلام ہے، دنیا کے لیے وہ مورد توجہ ہیں، دنیا کی نگاہیں ادھر لگی ہوئی ہیں، وہ وہاں قبریں ہیں
مگر دلوں کو کھینچنے والی خبریں ہیں. امام حسن عسکری سامر رہا آگے 254 ہجری 260 ہجری کل 6 برس زندہ رہے. یہ 6 برس قیامت کے 6 برس، یعنی پوری شریعت کی جو تدوین ہو گئی تھی اس میں آپ کے اس امام نے ایک ایک کتاب کو دیکھا ہے، اور جس کتاب کو دیکھا ہے اس پر مہر لگائے ہیں کہ یہ دین حق ہے. 180 کتابیں ہیں فضل ابن شاہزان کی، ساری کتابوں کو دیکھ کر دستخط کر دیے. جان رہے تھے کہ اب غیبت کا آغاز ہے، کہیں قوم حیران نہ ہو، کہیں میرے دوست حیران نہ ہو. ایک ایک کتاب کو دیکھا، ایک ایک عالم سے گفتگو کی. عالم یہ تھا گفتگو ایسی ہوتی تھی کہ صبح سے شام تک برابر خطوط لکھے جاتے تھے، ملاقات کم ہوتی تھی، اور ہر بات کا خیال، ہر بات کا خیال. اتنا مصروف دور ہے امام حسن عسکری کا یہ 6 برس. احمد ابن اسحاق وکیل ہے 11ویں امام کا، بیان کرتا ہے کہ حضرت جعفر صادق کی اولاد میں ایک بزرگ تھے اور کچھ بری عادتوں میں مبتلا تھے. عید کا دن تھا، میرے پاس آئے اور چاہا کہ میں ان کے لیے کچھ اس عید کا بندوبست کر دوں. میں نے منہ پھیر لیا اور صرف اتنا اشارہ کیا کہ اپنی عادتوں کو بدلنے کی کوشش کیجیے. احمد ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ میں حج کو گیا، واپس سرمندرا پہنچا، امام جس منزل میں قید تھے وہاں میں پہنچا اور خاموشی سے دربان بان کو کچھ دے کر میں نے کہا جا کے کہہ دو کہ احمد ابن اسحاق آیا ہے. فرمایا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. احمد ابن اسحاق لرزہ بر اندام ہو گیا. سارے اموال امام کے احمد ابن اسحاق کے پاس ہیں. ہٹ گیا، شام کو پھر گیا، بڑی لجاجت کی، گریا گلوگیر ہوا. احمد ابن اسحاق نے رونا شروع کیا. امام نے کہا آنے دو. جب وہ آ گئے تو کہا احمد ابن اسحاق کسی کی بد کرداری کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ اس کو ہم سے نسبت ہے کہ نہیں. ہم کو بڑی تکلیف ہوئی احمد ابن اسحاق کہ عید کا دن تھا اور سادات میں سے ایک سید تمہارے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا اور تم نے اس طرح سے اس کو محروم کر دیا. جاؤ آئندہ سے اس کا خیال رہے. امام حسن عسکری ایک ایک بات کا خیال، ایک ایک امر کا خیال. 6 برس گزارے اور اس طرح سے گزارے کہ متوکل کے مکان میں بائیں حصے میں ایک ایسا کمرہ بنا ہوا تھا کہ جس کا دروازہ دجلے میں کھلتا تھا تاکہ اگر کوئی باہر سے حملہ کیا جائے تو بادشاہ تھوڑی دیر کے لیے اس کمرے میں آ کے بیٹھ جائے خاموش. وہاں کھڑے ہونے کے لیے جگہ نہیں تھی. ایسے کمرے میں 6 برس امام قید رہے. 6 برس امام قید رہے جہاں کھڑے ہو کر کوئی نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتا. یہ زمانہ بھی گزرا. کیا گزرتی ہوگی قلب زہرا پر. اپنے ایک ایک بچے کو جب یہ شہزادی اس حال میں دیکھتی ہوگی کہ کسی کو زہر دیا جا رہا ہے، کسی کو خنجر سے شہید کیا جا رہا ہے، کسی کو بازاروں میں قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے، کیا گزرتی ہوگی بی بی آپ کے دل پر. حضرات میں نے آپ کا وقت لیا. یہ میری تقریر کے آخری حصے ہیں اور میں اس اخلاص کے ساتھ جو بحیثیت آپ کے خادم کے مجھ کو حاصل ہے، اس اخلاص کے ساتھ میں اسی شہزادی کی بارگاہ میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی جب محرم کا چاند ہم نے دیکھا تھا ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اب کے زہرا کے لال کا ماتم کریں گے. شہزادی محرم گزر گیا، سفر گزر گیا، دیکھتے دیکھتے ہی ایام عزا ختم ہونے کو آئے.
شہزادی اگر حیات مستعار ہے اور اگر زندگی نے ساتھ دیا اور اگر توفیق الہی معاون ہو تو شہزادی پھر محرم آئے گا، پھر تیرے لال کا ماتم کریں گے۔ اور اگر شہزادی موت نے اگر مہلت نہ دی تو ہم وہ خوش نصیب ہوں گے کہ ائمہ کی بارگاہ میں ہوں گے اور یہاں سے خبریں آ رہی ہوں گی کہ اب ماتم ہوا، اب مجلس ہوئی، اب نوحہ پڑھا گیا۔ شہزادی یہ ایک عجیب بات ہے کہ بعد کربلا ہر ذاکر نے، ہر مرثیہ گو نے، ہر منبر پہ جانے والے نے بعد کربلا جب مرثیہ کو شروع کیا زہرا سے شروع کیا۔ یہ ایک عجیب حقیقت۔ امام رضا کی بارگاہ میں دیوبل حاضر ہے، دیوبل حاضر ہے اور امام کہہ رہے ہیں کہ ہاں دیوبل ہم سننا چاہتے ہیں اس مرثیے کو۔ دیوبل نے شروع کیا تو یہی کہہ کے شروع کیا، افاطم قومی یبنت الخیر فندبی نجوم و سماوات بعرض فلاتی۔ فاطمہ دیکھو تو آسمان کے تارے زمین پہ کیسے بکھر گئے۔ شہزادی آسمان کے تارے زمین پہ کیسے بکھر گئے۔ اور اس کے بعد ایک عجیب حوالہ دیا دیوبل نے، اور وہ حوالہ میں نے کبھی کسی انگریز کی تاریخ سے پڑھ کر سنایا تھا کہ کسی رونے والے کے لیے جب مصیبت کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو یہ ایک حد تک آسان ہوتا ہے کہ جس پر رونا ہو، جس پر آنسو بہانا ہو، وہ مرنے والے سب ایک ہی قبرستان میں اگر مل جائیں۔ ان کو رویا اس کی قبر پائے، ان کی فاتحہ دی، پھر کسی اور قبر پائے۔ دیوبل کہتا ہے کہ زہرا آپ کے بچوں کی قبریں بھی ایک جگہ نہ بنی۔ قبور بکوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفق نالها صلوات وقبر ببطن النهر من جنب كربلاء معرسهم فيها بشط فرات وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات۔ امام رضا سن رہے تھے مرثیے کو، کہا ایک اور قبر کا اضافہ کر لے، وہ قبر بطوس یا لہا۔ تو اس طرح سے پرسے کے اعتبار سے یہ آخری رات ہے۔ آپ کو خوشیاں مبارک، آپ کو مسرتیں مبارک۔ یقیناً آپ کا بہت سا وقت رونے میں گزر گیا، مگر جائزہ لے لو، اب بھی وقت ہے، جائزہ لے لو۔ کہاں تک آپ نے حق ادا کیا، کہاں تک آپ نے خدمت کی، کہاں تک آپ نے ایثار کیا، کہاں تک آپ نے زہرا کو خوش کیا۔ ایک مرتبہ جائزہ لے لو تو پتہ چلے کہ ہاں ہر سال اسی طرح سے محرم آتا ہے، اور اسی طرح ہر سال 8ویں ربیع الاول کی رات کو ہم آخری مجلس غم مناتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ مجلس منسوب ہے اگرچہ امام حسن عسکری
کی ذات گرامی سے شاید ہو سکے تو کل تھوڑا سا خلاصہ، ظاہر ہے کہ کل ذکر کا کیا مقام، تھوڑا سا خلاصہ کل صبح کی مجلس میں ادا ہو سکے یہ حق. لیکن اب چونکہ ہم نے فرزند رسول کے ذکر سے شروع کیا تھا محرم کو، اس لیے اگر فرزند رسول اجازت دے تو اس تقریر کو انہی کے ذکر پہ ختم کر دیں، انہی کے ذکر پہ ختم کر دیں. معلوم نہیں کیوں دل چاہتا ہے آج، معلوم نہیں کیوں دل چاہتا ہے آج کہ اس غریب کا تذکرہ ایک مرتبہ پھر ہو جائے. جب ہم ایام غم کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں اس غریب کا تذکرہ پھر ہو جائے. ایک ذرا سی بات ہے، معلوم نہیں کیا بات تھی، شام غریبہ کی مجلس میں تقریر کرتے ہوئے میں نے ایک تذکرے کو چھوڑ دیا، اور آج پھر دل چاہتا ہے کہ وہی تذکرہ آج ہو جائے، آج ہو جائے، اور آپ گھروں کو جاتے ہوئے یہ سوچتے ہوئے جائیں کہ یہ کیا وجہ ہوگی کہ ذاکر نے اس ذکر کو چھیڑ دیا، حالانکہ 8ویں ربیع الاول کی رات کو عموماً یہ ذکر نہیں کیا جاتا. مگر جیسا میں نے کہا فرزند رسول کے ذکر سے آغاز تھا، فرزند رسول کا ذکر ہی انجام غم ہے. لکھا یہ گیا کہ روز عاشور جب خیمے جل چکے، جب بچیاں تماچے کھا چکی، تو ایک کنیزیں دوڑتی ہوئی شہزادی زینب کی خدمت میں گئی اور کہا بی بی غضب ہو گیا، بی بی غضب ہو گیا. شہزادی نے کہا کیا بات؟ کہا بی بی تیاری یہ ہو رہی ہے کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے. بی بی تیاری یہ ہوتی ہے کہ تیرے بھائی کی لاش گھوڑا سے پانا لے. اکیلی زینب کیا کرے؟ عباس نہیں، علی اکبر نہیں، قاسم نہیں، ارے زینب کیا کرے؟ گھبرائی، گھبرا کے باہر آئی. ایک مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا کہ لشکر قبائل میں بن گیا ہے اور ہر قبیلہ آگے بڑھ کے میرے ساتھ سے یہ کہتا ہے اپنا ساتھ. کام تو اچھا ہے، حسین سے یہ بھی بدلہ لے لے، مگر ابن سعد عباس کی لاش پامال نہ ہوگی، ابن سعد علی اکبر کی لاش پامال نہ ہوگی. جیسے جیسے قبائل تیار ہو کے آ رہے ہیں ابن سعد کہتا جاتا ہے اٹھا لو، لے جاؤ. ایک مرتبہ بنی اسد کا قبیلہ آیا، کہا امیر تیری نگاہ میں ہر گنہگار ہے مگر قوم کا سردار ہے. ابن سعد نے کہا بڑا خطا کار ہے. کہا امیر اب بات عزت کی ہے، تلواریں کھنچ جائیں گی. صبح سے ہم چپ تھے، اب چپ نہیں رہ سکتے. عرب میں بڑی ذلت کی بات ہے، اگر کسی رئیس اور کسی سردار کی لاش کو پامال کیا جائے تو اس سے بڑھ کے کوئی ذلت نہیں ہے. امیر تلواریں کھنچ جائیں گی، امیر کلیجے چھلنی کر دیں گے ہم. ہر کی لاش کو کہہ دے اٹھا لیں تو لے جاؤ. بنی اسد نے تلواریں کھینچ لی، ہر کی لاش کو کاندھے پر رکھا، یہ کہتے ہوئے جاتے تھے جس کا وارث ہوتا ہے، جس کا وارث ہوتا ہے یوں لاش لے کے جاتے